جن حالات میں روزہ نہ رکھنے یا توڑ دینے کی اجازت ہے۔ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، البتہ بعض ایسے حالات اور پیش آ جاتے ہیں کہ روزہ نہ رکھنا یا توڑ دینا ضروری ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ روزہ توڑ دے یا نہ رکھے اور عذر ختم ہونے کے بعد روزے کی قضا کر لے۔ قضا کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عذر اور مجبوری ختم ہونے سے پہلے انتقال کر گیا تو ان فوت شدہ روزوں کا نہ کوئی گناہ ہوگا اور نہ کوئی کفارہ و فدیہ واجب ہوگا، اور اگر عذر ختم ہونے کے بعد 5 دن ایسے ملے جن میں سب نہیں صرف کچھ روزے قضا کر پایا تھا کہ انتقال ہو گیا تو باقی معاف ہیں، اور اگر وقت ملنے کے بعد قضا نہیں کیا تو پورے دن یا جتنے دن موقع ملا تھا ان سب روزوں کا فدیہ دینے کی وصیت کرنا واجب ہے۔ فدیے کے مسائل آگے آ رہے ہیں۔ وہ صورتیں جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے: مرض یعنی ایسی بیماری جس میں جان کے ضائع ہو جانے یا کسی عضو کے بیکار ہو جانے یا کسی اور مرض کے پیدا ہو جانے یا بیماری کے بڑھ جانے یا صحت دیر میں حاصل ہونے کا خوف ہو تو روزہ توڑ دینا یا نہ رکھنا جائز ہے۔ واضح رہے کہ صرف وہم و خیال کی وجہ سے روزہ توڑ دینا درست نہیں ہے، بلکہ کسی علامت یا کسی نیک مسلمان اور ماہر معالج کے بتانے سے معلوم ہوا ہو یا غالب گمان ہو جائے تو روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ سفر: روزے کے دوران کوئی شخص مسافر ہو جائے اور اس کا سفر شرعی ہو تو وہ بھی روزہ افطار کر سکتا ہے، البتہ اگر سفر میں مشقت نہ ہو تو روزہ نہ توڑنا بہتر ہے۔ جبر و اکراہ یعنی اگر کوئی زبردستی روزہ توڑنے پر مجبور کر دے اور اس کا حکم نہ ماننے کی صورت میں جان کی ہلاکت یا اور کسی بڑے نقصان کا خوف ہو تو روزہ توڑا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا دفاع نہ کیا جا سکتا ہو۔ حاملہ عورت کو کوئی ایسی بات پیش آ گئی کہ جس کے اپنی یا اپنے بچے کی ہلاکت اور نقصان کا خوف اسے ہونے لگے تو وہ روزہ توڑ سکتی ہے۔ رضاعت: دودھ پلانے والی عورت جس کو دودھ خشک ہو جانے یا اس میں کمی ہو جانے کی وجہ سے یا ضعف اور کمزوری لاحق ہو جانے کی وجہ سے اپنے یا بچے کے نقصان کا خوف ہو تو وہ بھی روزہ توڑ سکتی ہے۔ بھوک اور پیاس کی شدت یعنی روزے کی حالت میں ایسی سخت بھوک اور پیاس طاری ہو جائے کہ اس کی وجہ سے ہلاکت کا خوف یقین یا ظن غالب کے درجے میں ہو تو اس وقت بھی روزہ توڑ دینا جائز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سخت بھوک اور پیاس کی وجہ سے حواس بگڑ جانے یا کسی عضو کے بیکار ہو جانے کا یقین یا ظن غالب ہو جائے تب بھی روزہ توڑ دینا جائز ہو جاتا ہے۔ جہاد: روزے کے دوران دشمنان اسلام سے قتال کی نوبت آ جائے اور روزے کو جاری رکھنے میں کمزوری یا لڑنے میں کوئی کمی واقع ہونے کا خوف اور اندیشہ ہو تو روزہ توڑا جا سکتا ہے۔